الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں ہر وقت ہر انسان دو میں سے کسی ایک کیفیت سے گزرا ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں کیفیتیں بیک وقت اس پر ہوتی ہیں، یا تو انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے حالات بہتر ہوتے ہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے، گھر میں کے افراد بخیر و عافیت ہوتے ہیں، سماج میں اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کی عزت، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی، کسی قسم کا اس ذہنی طور پر وہ کسی خلفزار کا شکار نہیں ہوتا۔ یا یہ ہوتا ہے انسان کی طبیعت خراب ہے، صحت اچھی نہیں ہے، یا سودے میں گھاٹا ہو رہا ہے، یا یہ ہو رہا ہے کہ اولاد جو ہے نا اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، یا یہ ہو رہا ہے کہ سوسائٹی میں بگاڑ ہے، یا ہو رہا ہے کہ چاروں طرف بیماریاں پھیلی، یعنی حالات اور مشکلات، حالات اس کے قابو میں نہیں ہیں، یا تو حالات اس کے فیور میں ہوتے ہیں یا حالات اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہی انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات موافق بھی ہوتے ہیں اور اسی وقت اس کا کچھ حصہ مخالف بھی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان تینوں کیفیتوں کے علاوہ کسی اور کیفیت میں زندگی گزارتا ہے۔ شاذ و نادر ہی، لگ بھگ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں بالکل ایک انسان جو ہے نا اس کی ساری زندگی بالکل عیش و عشرت میں، بالکل ہی اچھی حالت میں گزر رہی ہو، اور شاذ و نادر ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کی ساری زندگی بالکل ہی برے حال میں گزر رہی ہو، چاہے ہم کو دور سے دیکھنے سے لگ رہا ہو کہ اس کی زندگی بہت عیش و عشرت والی ہے اور اس کی زندگی بڑی قسم پوسی والی ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب نزدیک سے اس کا جائزہ لیا جائے تو ہر آدمی کی زندگی میں خوشیاں اور ہر آدمی کی زندگی میں غم ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان خوشیوں پر خوش ہوتا ہے اور غم پہ غمگین ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان، دنیا کا بڑا سے بڑا انسان بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو خوشی ملے اور اس کا اظہار نہیں کر پائے، اور اس کو غم ہو وہ اس غم کا اظہار نہیں کرے، یا اس کے چہرے سے یا اس کے ایکشن سے وہ آیا نہیں ہو۔ ہاں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن پر ہم پوری گفتگو کر رہے ہیں اس بیان میں، انشاءاللہ آج کے موضوع ہمارا وہی ہے، صبر اور شکر۔ تو جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب خوشی ملتی ہے تو بھول کے کپا نہیں ہو جاتے، اور ایسا نہیں ہو جاتا کہ وہ اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ خوشی جو ہے نا وہ دوسروں کو متاثر کرنے لگتی ہے، یا غمگین ہوتے ہیں تو اتنے غمگین نہیں ہو جاتے کہ وہ صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے ان سے، یا وہ یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ان کے اندر صلاحیت یا خوبی رہی ہو۔ لیکن بہرحال انسان دنیا میں غم اور خوشی کی کیفیت میں ہے۔ غم کو ظاہر کرنا اور خوشی کو ظاہر کرنا انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ فرمایا، سورۃ معارج کی آیت ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی جلد باز کیا ہے، حالات سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے، حالات کے حساب سے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ حالات اگر موافق ہوں
جب اس کو کوئی خیر مل جاتی ہے، جب کوئی بھلائی مل جاتی ہے، جب کوئی پسندیدہ چیز مل جاتی ہے، جب کوئی خوشخبری ہاتھ لگ جاتی ہے، جب کوئی چیز اس کے اپنے پسند کی اس کو اس کے حصے میں آ جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو عام انسان جو ہوتا ہے، جو بہت ہی جس کا عام انسان کہہ لیں، جس کا پیمانہ صبر اور شکر کا پیمانہ بہت اونچا نہیں ہوتا، اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھول جاتا ہے۔ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اتنا پھول جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کے چہرے سے اور اس کے چال ڈھال سے اور اس کے زبان سے اور اس کے برتاؤ سے لگنے لگتا ہے کہ وہ اس کو واقعی کچھ بہت اچھی خوشی مل گئی ہے، یا واقعی دولت مل جائے گی تو اس کے چہرے سے اور اس کے لباس سے اور اس کے چال ڈھال سے، اس کے خوراک سے اور اس کے لوگوں سے برتاؤ سے شہرت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، کچھ بھی مل جائے جو اس کے موافق ہو تو اس کی پتہ چلنے لگتا ہے۔ بلکہ کئی بار تو لوگ جو چھوٹے دل کے ہوتے ہیں وہ تو اتنا اٹھنا شروع کر دیتے ہیں کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتے۔ اور کبھی کبھی جب اس پر غم آنے لگتا ہے تو وہ اتنا زیادہ غم کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کا غم جو ہے اس مضبوط آدمی کو بالکل توڑ دیتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، میری حالت تو بالکل کی ہے۔ اس کو ہر چیز سے اس کی لا تعلقی ظاہر ہونے لگتی ہے، اس کے چہرے سے اور اس کے ہاؤ بھاؤ سے اور اس کے چال چلن سے، اس کے برتاؤ سے نظر آنے لگتا ہے کہ یہ پریشان ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے انسانوں کا جو اس سے مستثنا ہے، غم اس کو بھی ہوتا ہے، خوشی اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا غم اس کو اتنا غمگین نہیں کر دیتا کہ اس کے اوپر بوجھل بن جاتا ہے یا اس کو اس کے مشن سے روک دیتا ہے، اور اس کی خوشی اتنی زیادہ نہیں ہو جاتی کہ اس کو اتنا اترانے لگتا ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث ہے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ حدیث غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ حدیث صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ یہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اسے وہ جو ہے نا ہر حال میں جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس سے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتوں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو جس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ صبر اور شکر کی دونوں حالتوں میں اس کے لیے بھلائی ہے، اس کا رویہ ایک عام انسان کے رویے سے الگ ہو جائے گا۔ جس کے عام انسان کا رویہ ہے کہ خوشی آنے پر بھول جاتا ہے، غم آنے پر اتنا غمزدہ ہو جاتا ہے کہ بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے، ایک مومن کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ بنیادی فرق جو عام انسان ایک مومن میں یہ ہے کہ مومن دنیا کی ہر چیز کو آخرت کے حساب سے تولتا اور ناپتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں کبھی انسان کو دے کے آزمایا جاتا ہے اور کبھی انسان کو چھین کے آزمایا جاتا ہے۔ انسان کو یہاں اما شاکرا اما کفورا، یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ انسان کو دے دیا، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، ہم نے جو ہے نا اس کو ہدایت دے دی، اب چاہے شکر ادا کرے یا کفر کرے۔ یہاں یہ تو جگہ ہی ہے، یہاں تو انسان کو چیزیں دے کے آزمایا جاتا ہے، چیزیں چھین کر آزمایا جاتا ہے، اور ہر حال میں جانچا جاتا ہے کہ انسان کا اپنا کیا رویہ ہے، انسان اس وقت انسان کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ جی انعام جو اللہ نے بندوں پر دیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا پہلے
दुनिया का जो सबसे बड़ा इनाम, इस कायनात का जो सबसे बड़ा इनाम और जो सबसे बड़ी रहमत अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने नाज़िल की, वो अपने रसूलों को हिदायत के साथ भेजा ताकि वो बंदों को के सामने अल्लाह की मर्जी और मंशा को वाज़ेह कर दे। और इस इनाम का सबसे बड़ा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सबसे बड़ी रहमत है और जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा। अल्लाह ने इसमें इस आयत में जो मैंने आपके सामने तलावत की थी उसमें फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, हमने तुम में से तुम्हारा रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयतें पढ़कर सुनाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इतना बड़ा इनाम तुमको अगर दिया है, तो इस इनाम का तकाज़ा यह है कि तुम हमारे कुरूनी है। मैंने तुम्हारे हिदायत का, तुम्हारी रोजी रोटी और बाकी चीजों का तो सामान किया ही है, हमने तुम्हारी हिदायत का भी सामान किया है। तो तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद रखूंगा, और वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री मत करो। और मेरी नाशुक्री मत करो। यहाँ तकफुरून कुफ्र के बारे में नहीं है, जो इस्लाम से निकलने वाला कुफ्र है। यहाँ कुफ्र तकफुरून है ना, नाफी के माने में। मेरी नाशुक्री मत करो। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, ये बंदे मोमिन की शान भी है और उसकी जरूरत भी है। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेपनाह नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ को बेपनाह सलाहियतें दी हैं। एक एक नेमत ऐसी है, वतअद्दू नेमतल्लाह ला तहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। एक एक नेमत इंसान अपने पैर के नाखून से, कहते हैं सर के बाल तक की एक एक नेमत को देख ले। अभी मैं पिछले दिनों जब आ रहा था, कुवैत आ रहा था, उसी दिन सुबह मेरा एक बाल उखड़ गया और लगभग आधे पौने घंटे तक ब्लीडिंग होती रही शिद्दत के साथ, सिर्फ एक बाल। उस एक बाल की हम अहमियत नहीं समझते, हम मालूम नहीं हमारे जिस्म में कितने हजार बाल हैं, लेकिन एक बाल की इतनी अहमियत है कि एक बाल जड़ से निकल गया तो उसका खून न डिटॉल से रोके रुक रहा था, न बैंडेड से रोके रुक रहा था, और न उस पर हाथ दबा लगाने से रुक रहा था। और मैं कितनी परेशानियों से अल्हम्दुलिल्लाह गुजरने के बाद से मैं, मेरे साथ मेरे जो लावाहिकी थे सबके सब, अल्लाह उन सबको उनका नेक बदला ले, सारे परेशान रहे। और एक वक्त तो ऐसा आया कि लग रहा था कि शायद आज निकलना ही मुमकिन नहीं हो पाएगा, ब्लीडिंग इस तरह से होती। एक एक बाल, सर के कितने बाल रोजाना हमारे गिरते रहते हैं हमें खबर नहीं। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें, अल्लाह की नेमतों का इंसान अहाता नहीं कर सकता। अल्लाह की नेमतों का अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस फरमाते हैं कि मेरी नेमतों का वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो। यहाँ एक नेमत का तज़किरा किया है। हर तरह की नेमतों का अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस का यह है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस चाहते हैं कि बंदा उनकी नेमतों का शुक्र अदा करे। अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस अगली आयत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह ताला जो है ना सब्र करने वालों के साथ है। ये सब्र और शुक्र बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब इंसान किसी चीज पर सब्र शुक्र कर रहा होता है तो उसके छिनने पर उसका, क्योंकि सारी चीजें कायनात में जो कुछ हमें मिली हुई है अल्लाह की दी हुई। जब अल्लाह कोई चीज देता है तो उस पर शुक्र कहना कि अल्लाह ताला ये तेरा करम है, तेरा एहसान है कि तूने मुझे ये चीज अता की। और जब वो चीज छीन जाए तो सब्र करना कि अल्लाह तेरी चीज थी, तूने मुझसे ले ली। ये स्टैंडर्ड है जो एक मोमिन से मतलूब है।
جو ہمیں مومن، جو اللہ کا مطالبہ ہے ایک مومن سے. لیکن یہ صبر اور شکر دونوں آسان چیزیں نہیں ہیں. یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو جائے جو انسان کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتی ہے. اور یہ کی سب سے بڑی چیز جو ہے نا، یہ کیفیت لانے والی چیز ایمان ہے. بندہ جب تک اللہ پر اس کا پورا یقین نہیں ہو، اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر اس کا پورا یقین نہیں ہو، اور اس کو اس بات پر یقین نہیں ہو کہ جو کچھ دنیا میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی جواب دہی بھی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ڈور کسی اور کے پاس ہے. ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ شکر اور صبر کی کیفیت کو کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں پاتے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ شکر کہتے کس کو ہیں یا صبر کس کو کہتے ہیں. دو واقعے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتاتا ہوں، صبر اور شکر کی اہمیت کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کیسے بتایا. آپ میں سے ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے اگر کوئی گناہ ہوتے بھی، ایک تو انبیاء سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیے جاتے، کوئی لغزش بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی لغزشوں کو، ان کی اجتہاد کو بھی میں بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے باضابطے سرٹیفکیٹ دیا ہوا کہ اللہ آپ کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے. کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ آپ کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اتنا قرآن پڑھتے. اس عمر کی بات ہو رہی ہے، 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی تھی، اور یہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے یہ کوئی آپ کی عمر جس وقت 60 کے قریب پہنچ رہی ہوگی اس وقت کا واقعہ ہے. اتنی نمازیں، اتنا تہجد میں روتے، اتنا گڑگڑاتے، اتنی لمبی رکعت کرتے کہ پیر سوج جاتا. ایک روایت میں سیدہ عائشہ سے ہے، ایک دوسری روایت میں کسی اور صحابی سے بھی ہے، یا کئی صحابہ سے یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا کیوں محنت کرتے ہیں، آپ کتنی جہد کیوں کرتے ہیں. عام ایک یہ تھا صحابہ کا کہ بھائی ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہم لوگ تو کمزور ہیں، ہماری تو یہ نہیں ہے، ہم تو اگر کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے مبرہ ہیں وہ اتنی محنت، اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں. جو جواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لاجواب ہے. تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی عبدن شکورا کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میری یہ گناہ اور یہ غلطیاں اگر ہوتی بھی تو ان کو جو معاف کر دیا ہے تو میں اس کا شکر ادا نہیں کروں. ہم شکر ادا کرنا، ایک تو ہمارا شکر ادا کرنے کا اسٹائل ہوتی ہے. ہم پہلی بات تو ہے کہ ہم شکر کے مقابلے میں ہمارا ایکشن جو ہے نا بہت زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو جزاک اللہ تک پہنچ جاتا ہے. وہ بھی کس کے معاملے میں ہے؟ انسانوں کے معاملے میں ہے، اور اس میں بھی 90% یہ ہم زبانی طور پر رٹ کے کر رہے ہوتے ہیں. شکر کی اصل کیفیت یہ ہے کہ بندے کو جو نعمت دی گئی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے. مثلا اگر کسی کو آنکھ کی نعمت دی گئی ہے تو آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ کو صرف انہی جگہوں پر خرچ کرے، اسی چیز کو دیکھے جس کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. یہ آنکھ کا اصل شکر ادا کرنا ہے. اور کان کا اصل شکر یہ ہے کہ کان سے وہی سنے جس کو سننے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اور جن چیزوں کو سننے سے منع کیا گیا ہے ان کو سے رکا ہے. اور ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ سے وہی کرے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
اور ان چیزوں کسی کو زیادتی کرنا ہے، کسی پر ظلم کرنا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھا دینا ہے، اور کسی کے ساتھ ہاتھ کا جو بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے رکا رہے، یہ ہاتھ کا شکر ہے۔ اسی طرح سے پیر کا شکر ہے، اسی طرح سے انسان کے دل اور دماغ اور اس کی جو بھی صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تقدس نے اس کو دی ہیں اس کا شکر ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کی جائے، یہ سمجھا جائے کہ یہ دولت جو ہے نا اللہ سبحانہ و تقدس نے مجھے نہیں دی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے میرے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانے کی، میں اس کا چوکیدار ہوں۔ عزت دی ہے، شہرت دی ہے، حکومت دی ہے، عدالت دی ہے، جہاں بھی جو کچھ بھی دیا ہے اس کو یہ اس کرائٹیریا کے حساب سے خرچ کیا جائے کہ اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے حساب سے خرچ کیا جائے، یہ ہے اصل میں شکر، اور یہ ہے عملی شکر۔ قولی شکر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے نمازوں میں اور دوسری جگہوں پر اللہ سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کی تو بہت مشہور دعا ہے، اور یہ دعا غالباً سورہ یہ دعا ہے غالباً سورہ احقاف میں ہے یا اس طرح کہیں پہ ہے، یہ دعا سورہ ہے، دعا ہے ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وعمل صالحا اصلح لی فی ذریتی ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور یہ دعا دوسرے انداز میں بھی دو جگہوں پر آئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تقدس داؤد علیہ السلام کی وہ ایک آیت کا حصہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیرا، جو کچھ تو نے انعام مجھ پر اور میرے والد پر کیا ہے۔ یہ جو شکر کی ادائیگی ہے یہ بھی اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے، انسان کی اوقات نہیں ہے کہ انسانوں کا شکر کیا کسی کا شکر ادا کر سکے، اور جو اللہ کا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور انسانوں کے ساتھ شکر ادا کرنے کی بھی کیفیت یہی ہے کہ انسانوں کا شکر صرف روانی جزاک اللہ کا کہ ادا نہیں کیا جائے، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، بلکہ جو کسی نے اس پر محبت کا یا کسی نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی جتائی ہے یا کسی نے اس کی مدد کی ہے یا کوئی اس کے کام آیا ہے تو جب ضرورت ہو تو اس سے زیادہ اس کے کام آیا ہے، یہ ہے شکر کی ادائیگی کا بہترین طریقہ۔ میں نے کہا کہ یہ کیفیت تو ہے جب انسان کے حالات اچھے ہوں، انسان کے حالات برے ہوں، انسان پر آزمائش ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو مومن کا طریقہ یہ ہے کہ مومن اس میں صبر کرتا ہے۔ صبر کے سلسلے میں بھی قرآن کریم میں بے-تحاشا آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا سورہ معارج کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کو فرمایا یہ لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں نا، یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، آپ ان کو ان کے برے دن سے ڈرا رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ اس پر صبر کیجئے، اور صبر بھی ایسا کیجئے جو صبر جمیل ہو، بہترین صبر۔ بہترین صبر کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ فرسٹ سائٹ
جو پیشنس کہتے ہیں نا، پہلی ساتھ کا صبر کریں. مدینہ میں ایک صحابیہ تھیں، ایک عورت تھی جن کے بچے کا انتقال ہو گیا. آپ رو رہی تھی، اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورت صبر کر، صبر کر، اللہ پر بھروسہ کر اور صبر کر. اس عورت نے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام دیکھو، تم پر گزری ہوتی تب تم کو پتہ چلتا نا، تمہاری اولاد اگر مری ہوتی ہے تو تب تم کو پتہ چلتا کہ بڑی مشکل کیا چیز ہوتی ہے، مصیبت کس کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے. کسی نے کہا کہ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے یہ بات کس سے کہی ہے؟ بولا کس سے کہی ہے؟ بولا یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ عورت آئی، اب بھاگی بھاگی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. حدیث کی راوی نے بھی واقعہ بیان کیا کہ دیکھا نہ یہاں کوئی در ہے نہ دربان ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ صبر تو پہلی ساتھ کا ہوتا ہے. ہمارے صبر کی کیفیت یہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ساری دنیا کو اس کی خبر پہنچا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور میرے ساتھ یہ ہوا اور میرے ساتھ یہ کیا گیا اور مجھ پر تو یہ مصیبت آ گئی. سارا کچھ پھیلا کے سب کچھ کرنے کے بعد سے جب اب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو بھائی ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ ہی سمجھے گا. یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر کی کیفیت نہیں ہے. صبر تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بھروسے پر پہلی ہی ساتھ میں یہ مان لے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی مرضی ہے. وہ ہم جو قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آگے اللہ تبارک و تقدس فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تو آزمائیں گے تم کو، ہم تو تم کو آزمائیں گے گھاٹوں سے، مال کے گھاٹے سے اور ثمرات کے گھاٹے سے، اور تم کو جو ہے نا ہم خوف سے، بھوک سے، اس سے تو ہم تم کو آزمائیں گے. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو جو صبر کرنے والے ہیں وہ تو ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، یہ پریشانی بھی اللہ کی طرف سے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یہ پریشانی بھی ختم ہونے والی ہے، اور اگر پریشانی ختم بھی نہیں ہوئی تو ہمارا خاتمہ تو ہے ہی تھا. لیکن ہمارے انا للہ و انا الیہ راجعون کا معاملہ یہ ہے. میں اپنے بچپن میں یہ کیا کرتا تھا، مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ہمارے ہاں تھا کہ وہ جب کوئی کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا تھا، ادھر ڈھونڈتا تھا ادھر ڈھونڈتا، تو کوئی کہتا تھا ارے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ڈھونڈو مل جائے گی. ہم نے تو اس کو منتر سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اس کا معاملہ یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا معاملہ یہ ہے کہ پہلی ساتھ میں بندے کی جب اس پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئے، کیونکہ آئے گی، یہ تو طے سی بات ہے. جو ایمان کا جتنا بڑا دعویٰ کرے گا اس پر مصیبت اتنی زیادہ آئے گی. اسی لیے سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء نے جھیلی ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کو ہی ہیں، سب سے زیادہ ایذا انبیاء کو پہنچائی گئی ہے، سب سے زیادہ خراب دن انبیاء نے دیکھے ہیں. لیکن چونکہ وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان کا لیبل اتنا اونچا کر کے رکھا ہوا تھا کہ وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تقدس کی ہر آزمائش میں کھڑے ہو کے نکل گئے، اور کسی آزمائش نے ان کے صبر کو متزلزل نہیں کیا. اور ہر آزمائش جب بھی کوئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تقدس کی سنت ہے، اللہ سبحانہ و تقدس نہ جنت کسی کو یوں دینے والے ہیں اور نہ دنیا میں کسی کو سرخروئی دینے والے ہیں بغیر آزمائش کے، اور آخرت میں تو بغیر آزمائش کے کچھ ہونا ہی نہیں. اللہ، میں نے آیت پڑھی ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. یہ جو
اس طرح کا جو ان اور کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہاں کا مطلب رہتا ہے کہ بالکل شدت ہے اس میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل خلو من الذین من قبلکم مستهم في الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت کا داخلہ اتنا آسان ہے، یوں ہی مل جائے گی جنت؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو تم کو جانچا ہی نہیں. تم سے پہلے کے روحوں کو جانچا گیا اور ان کو مصیبتیں آئیں، ان کو جھنجھوڑا گیا. زلزلوا، بالکل جیسے زلزلہ آتا ہے اور چیزیں بالکل ہلا دی جاتی ہیں، الٹ پلٹ کر دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا گیا. کون لوگ تھے؟ واللہ کے رسول تھے اور اللہ کے رسول کے ساتھی تھے. اور تب جب انہوں نے پکارا کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہاں ہماری مدد ہے. ان سارے آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہمارا معاملہ بالکل اس کے ریورس ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یہ آیت ہے سورہ معارج کی آیت ہے یا سورہ معارج کی آیت نہیں ہے. اس میں اللہ سبحانہ تقدس فرماتے ہیں کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو کوئی سورہ فجر کی آیت ہے، میں اللہ سبحانہ تقدس سے فرما رہے ہیں کہ انسان کا معاملہ یہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تقدس اس کو خیر میں مبتلا کرتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اس پر اکرام کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بڑا کرم کیا ہے، اللہ کا کرم صرف میرے لیے ہے. اور وہ جو ہے نا، اور جب اللہ تعالیٰ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر تھوڑی سی تنگی کر دیتے ہیں رزق کی. رزق کے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے. انسان کو جو کچھ ملتا ہے دنیا میں وہ ساری رزق کے ہی قسم ہے. انسان کی صحت بھی رزق کا حصہ ہے. اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان کی صحت اگر چھن جائے تو جو پیسہ کما کے رکھا رہتا ہے، جس کو ہم رزق کہتے ہیں نا، جس کو خیر کہتے ہیں، جو پیسہ کما کے رکھا رہتا ہے. یہ 2 دن میں ڈاکٹر نے کورونا پیشنٹ جو بن کے جا رہے ہیں 15-20 لاکھ روپے ہندوستان میں، ان سے 1-2 ہفتے میں وصول لیتے ہیں. وہ سارا جو ہے نا کمائی دھمائی چلی جاتی ہے. وہ رزق اللہ سبحانہ فرما رہا ہے کہ جب اس کا رزق کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، ذرا باندھ لیتے ہیں، ذرا پکڑ لیتے ہیں، تو کہنے لگتا ہے کہ اللہ نے جو ہے نا مجھ کو تو ذلیل کر دیا. بات یہ نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم کو تھوڑی سی چیز ملتی ہے تو ہم اتنا پھول جاتے ہیں کہ ہم قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم اتنا غمگین ہو جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور کوئی ملا ہی نہیں تھا، صرف ہم ہی ملے تھے، ہم ہی سے اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ کرنا تھا، ہم ہی سے بدلہ لینا تھا، ہمارے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا، اللہ نے کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ ساری پریشانیاں مجھے ہی کیوں آ گئیں؟ ساری مصیبتیں میرے لیے ہی کیوں ہیں؟ اور تھوڑا سا اچھا مل گیا تو لگتا ہی نہیں ہے کہ سارا اللہ مجھ سے خوش ہے. ہم نے خوشی اور ناخوشی کا پیمانہ خیر کے ملنے اور خیر کے چھننے کو سمجھ رکھا ہے. کسی کو پیسہ مل گیا، کسی کو دولت مل گئی، کسی کو صحت مل گئی، کسی کو کچھ مل گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بہت خوش ہے. اور کسی کو کوئی چیز کسی سے چھن گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. کیفیت یہ نہیں ہے. کیفیت یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ یہاں کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی کو چھین کے آزماتے ہیں، اور یہ اللہ اس کے ذریعے سے جانتے ہیں، جانچتے ہیں کہ میرا بندہ اس کیفیت میں صبر کے ساتھ کام لیتا ہے، شکر کے ساتھ کام لیتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہی کیفیت ہے، یہی ایک چیز ہے. یہ بنیادی طور پر. اور خوب جان لے کہ نہ انسان صبر اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتا ہے، نہ شکر کر سکتا ہے، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تقدس کا
کہ مدد نہیں ہو، اس لیے بندے کو اس کے سلسلے میں اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، جب اگر مصیبت آ جائے تو مجھے استقامت دے۔ دوسری چیز یہ کہ صبر کی دعا کرے بندہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صبر عطا فرمائیے، ربنا افرغ علینا صبرنا وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہمیں جو ہے نا ہم پر صبر کو اڈیل، ہم پر صبر، ہمیں جو ہے نا صابر بنا، ثابت قدم بنا۔ صبر کے بنیادی طور پر صبر صرف یہ نہیں ہے کہ مصیبتیں آ گئیں تو آدمی جو ہے نا رک گیا، ان پر صبر اس کو کہتے ہیں۔ صبر کے کو بنیادی طور پر کہتے ہیں استقامت کو، کوئی بھی پریشانی آ جائے اس پر جم جانا، ٹک جانا صبر ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث جو بہت مشہور ہے، حدیث جس کو تعاون کے سلسلے کی حدیث، چونکہ آج کل کورونا کافی پھیلا ہوا ہے، یہ حدیث کافی مقبول بھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا تعاون کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب کی ایک صورت ہے، لیکن مومن کے لیے نہیں۔ مومن کے لیے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، بلکہ مومن کے لیے بھی یہ ایک طریقے کا کہ مومن کے لیے ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے، اگر وہ صبر سے کام لے اور اس جگہ پر جمع رہے اللہ کے بھروسے پر، وہاں سے نکلے نہیں، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اس کو ایک عطیہ ہے، اس کو ایک انعام ہے۔ اور اگر اس میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ آپ آج کے دن میں شاید اس زمانے میں یا پہلے زمانے میں اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ کیا بات ہے آدمی بیمار پڑ جائے، جہاں بیماری آئی ہو وہاں سے بھاگے نہیں، وہیں رہے اور مر جائے تو شہید کیسے ہو گیا؟ تو اس کو تو بھاگ جانا چاہیے، اس کو تو جہاں بیماری ہوئی ہے۔ لیکن آج کے دن میں جبکہ ہم سائنس میں ترقی کر چکے ہیں، ہم کو اسپریڈر ڈیزیز کے بارے میں معلوم ہے، ہمیں خوب پتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے آج کل، یہ بیماریاں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھیلتی ہیں، اور ان بیماریوں کسی کو اگر کوئی اس ایریا کا ہے جو آج کل ریڈ زون اور پتہ نہیں کون کون سے زون میں بانٹ کے رکھا ہوا ہے، کوئی ریڈ زون میں اگر ہے اس کے اندر ہے، بھلے ہی بیمار نہیں ہو لیکن وہ انفیکٹڈ ہے یا چانسز انفیکٹ ہونے کے، اگر وہاں سے باہر نکلے گا تو دوسرے کو انفیکٹ کرے گا، اس لیے اس کو آئسولیٹ کر دینا۔ اور اگر وہ بندہ اپنی مرضی اور اپنی اللہ کے بھروسے پر اس جگہ پر رک جائے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کریں گے، اگر میری موت آپ کو بچانا ہے، قربانی دے رہا ہے دوسروں کے لیے، شہید تو اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے قربان کر دے اپنے آپ کو، شہید ہے۔ تو ہمیں اپنے صبر کا اور شکر کے کو بدلنا پڑے گا۔ صبر صرف اس پر نہیں ہے مصیبت پر رک، مصیبتوں کی بھی بڑی قسمیں ہیں۔ مصیبتوں پر صبر کا ایک جو ہے نا تین قسمیں ہیں، جو بیماری کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہے، اس میں صبر کرنا، ایک میدان جنگ میں صبر کرنا، میدان جنگ ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، موافق حالات نہیں ہیں، اس حالات میں جم جانا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو بات جو اللہ کی بات ہے مصیبت اور پریشانیوں کے باوجود اس پر جم جانا، یہ صبر کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اور اسی صبر کا مظاہرہ جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حالات کتنے خراب تھے۔ آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑے سے حالات دائیں بائیں ہو رہے ہیں تو لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں، اس ملک میں کیا کرنا ہے، یہاں تو حالات بہت ہی برے ہیں، یہاں ابھی کسی نے حالات کچھ جھیلا نہیں ہے۔ ابھی خبروں کو میں واٹس ایپ پر ٹیلی ویژن پر خالی خبریں دیکھی ہیں تو میدان چھوڑ کے بھاگنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ابھی میں جب یہ اس بار آ رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، مجھ سے ملنے کے لیے آیا، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ جا تو رہے ہیں ہندوستان آپ جا رہے ہیں، وہاں حالات تو بہت خراب ہیں۔ میں نے کہا صاحب آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بولا ارے وہاں تو ایسے ہے ویسے ہے، یہ حکومت ویسے پریشانی۔ میں نے کہا کہ حالات کیا اتنے خراب ہیں جتنا مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے حالات خراب تھے؟ بولے نہیں۔
ہمارے رول ماڈل وہ لوگ ہیں، وہ کبھی اس لیے نہیں بھاگ کے چلے گئے کہ ہاں میری دولت چھن جائے گی اور میرا وقار چھن جائے گا. وہ بھاگے تب، انہوں نے جگہ تب چھوڑی جب وہاں دین کی تبلیغ و ترویج اور دین پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا. ہم تھوڑی سی مصیبت ابھی ہوئی نہیں شروع، حالات کو بدلنے کی ایک پیسے کی کوشش نہیں کی، 1% بھی اپنا لگایا نہیں، کسی کے گالی تک نہیں کھائی، کسی کے آنکھیں تک نہیں دیکھی، اور ہم اٹھ کے بھاگے اور چلے گئے ان ملکوں میں جہاں 200 400 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جہاں آج حکمراں ہے حالات ہوا ہے، کل حکمراں دوسرا آ گیا تو حالات بدل گئے، پھر آپ کہاں بھاگے؟ وہ شاید کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، من کے بیچ چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں تک کہاں بھاگیں گے؟ آپ بگوڑے رہیں گے زندگی بھر، یا صبر سے، استقامت سے، اللہ کی مدد سے حالات کا مقابلہ کریں گے؟ میں نے ان سے کہا کہ اس کے مقابلے میں ہم وہاں دعوت اللہ کا کام کرنے کی کوشش کریں تو کیا حالات زیادہ بہتر ہونے کے امکان نہیں ہے بنسبت یہ کہ ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ چلیے میں بھاگ گیا چھوڑ کے، وہ جن کو اللہ سبحانہ و تقدس نے صلاحیتیں نہیں دی ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جن کے گھر 2 وقت کی روٹی نہیں کا انتظام نہیں ہے، وہ کدھر کون سے کینیڈا اور امریکہ بھاگ کے چلے جائیں گے؟ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بیماری آ گئی یا پریشانی ہے، صبر یہ ہے کہ ایمان پر جب آفت آئے اس جگہ پہ جم کے استقامت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے، اور جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تقدس نے عطا کی ہیں ان پر شکر ادا کر کے ان کو بروئے کار لایا جائے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چونکہ شکر کو ادا نہیں کرتے چیزوں کا، اس لیے ہم پریشانی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. ہم سے نعمتیں اگر چھن رہی ہیں ایک ایک کر کے، ہم سے ساری نعمتیں امت مسلمہ سے 100-200 سال کے اندر چھن گئی اور روزانہ کے اعتبار سے ہم سے چھن رہی ہیں. یعنی ہماری یہ حالت ہو گئی کہ دنیا کی آبادی کا 2 ارب ہونے کے باوجود ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہم سے ہماری زمین چھن جائے گی. ہمارے یہ حال ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو جو نعمتیں دی گئی تھیں، ہم کو جو نعمتیں دی گئی ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم کو ایمان جیسی نعمت دی اللہ سبحانہ و تقدس نے، کائنات کی عظیم ترین اور قیمتی ترین نعمت دی گئی. اس کا پتہ صرف اس حدیث کو پڑھنے سے چلتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا بندہ ہوگا. یعنی ایک اللہ کہنے والا، بلکہ دوسری حدیثوں میں، حالانکہ وہ کمزور حدیثیں ہیں، تشریح آتی ہے کہ بھلے ہی وہ شخص اس سے کہا جائے کہ میرے باپ دادا کہتے تھے کہ اللہ ہوتا ہے، ہم اسی کو دہراتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے مرضی کے حساب سے نہیں، وہ دہراتے تھے کہ ان کے یہاں کہا جاتا تھا. نہ ان کے پاس روزہ ہوگا، نہ نمازیں ہوں گی، نہ کچھ ہوگا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. مطلب یہ کہ اس وقت اگر دنیا کی آبادی 10 ارب ہوگی، 15 ارب ہوگی، 20 ارب ہوگی، اللہ تعالیٰ سارے نظام کو برقرار رکھیں گے. سورج چمکتا ہوگا، چاند نکلتا ہوگا، بارشیں ہو رہی ہوں گی، اور یہ سارا جو ہے نا ہواؤں کا نظام اور یہ پانی کا نظام اور یہ اس کا نظام اور اس کا نظام، اور غلے زمین سے غلے اگ رہے ہوں گے، ساری چل رہی ہوں گی. صرف ایک مرد زمین نہیں ہے جو زبان سے اقرار کرنے والا ہے لا الہ الا اللہ. ہم اتنے قیمتی ہے لیکن ہم نے اپنی اس ایمان کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکریہ ادا کرو گے ہم بڑھائیں گے نعمتوں. ناشکری ہوگے، ناشکری کو اللہ سبحانہ و تقدس اپنے سے کفر کرنے کی تعبیر کرتے ہیں.
اور ہم اللہ کی نعمت و ایمان جیسی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. ایمان جیسی بڑی نعمت کا تو یہ ہے کہ پہلی بات تو اس کو پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ اپنے اندر باقی رکھا جائے، اور دوسری چیز ایسا ماحول تیار کیا جائے جہاں اس ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، کسی قسم کا ڈاکہ نہ پڑے، بلکہ یہ ایمان، یہ ایسا ماحول تیار ہو جہاں پر جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ بھی وہاں اس کو دیکھیں اور سمجھیں اور اس کے دائرے میں. ہم تو ہم دیکھ کے کیوں نہیں تو کہتے تھے کہ ایمان جیسے ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان تو الٹا والا ایمان تو منافقوں والے معاملے ہیں. جن سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کہتے ہیں کہ انومن صفحہ، جس طرح سے بیوقوف ایمان لاتے ہیں اس طرح سے ایمان لائیں. ہم نے اپنے کہیں مظاہرہ ہی نہیں کیا. ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، اب سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تقدس جو ہے نا ہمارے ساتھ معاملہ کرے. اور جبکہ آخرت کا معاملہ یہ ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس آخرت صرف اسی کو دیں گے. آخرت میں نیکی، آخرت میں جو ہے نا جو گھر ہے، جو وہ جنت کا گھر، جس نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا ہوگا اور نعمتوں پر شکر ادا کیا ہوگا، جس میں آپ جو مصیبتوں پر شکر ادا نہیں کرے اور نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرے اور مصیبتوں پر صبر نہیں کرے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تقدس اس کو کوئی عزت، کوئی مقام نہیں دیتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تقدس نے ہمیشہ ہر جگہ پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس سے. اللہ سبحانہ و تقدس نے ہر جگہ کہا، جیسے آپ سنیں، آپ وہ جو سورہ عصر کی سب سے مشہور ترین آیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دنیا کے تمام انسان کو اللہ سبحانہ و تقدس نے کہا گھاٹے میں، تمام انسان سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے. ابھی ہم نے ایمان پر گفتگو کی، دیکھیں ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اس کو لانا، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا اور عمل صالح کے ذریعے اس کی پرورش کرنا. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہم سے کرنا، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا اس سے رکنا، یہی اصل میں ایمان ہے. اور یہی عمل صالح بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ کام جس کو اللہ کی مرضی کے موافق ہو اس کو کرنا، اور ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مخالف ہو اس سے رک جانا، یہی عمل صالح ہے. اور یہی صبر بھی ہے. صبر کی بہترین تعریف یہ ہے کہ ہر اس کام کو کرنا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور ہر اس کام سے رک جانا جو اللہ کی مرضی کے مخالف ہو، وہ صبر ہے. اس پر رک جانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تھام لینا، یہ ہے کہلاتا ہے صبر. اللہ سبحانہ و تقدس نے ہمیں اس کی تعلیم دی، اور اس کو پوری آپ دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظاہرہ کیا، پوری زندگی میں اس کا مظاہرہ کیا. مکے کی زندگی تو صبر کا نمونہ ہے ہی، پورے مکے کی زندگی میں سوائے آپ صبر کے آپ دیکھیں ہر حال میں کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیاں آپ پر آئیں، خود آپ پر آئیں، آپ کے صحابہ پر آئیں، سینوں پر لٹائے جاتے تھے. آپ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اونٹ کی اجڑی رکھی جاتی ہے. اونٹ کی اجڑی ہم لوگ سن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اونٹ کی اجڑی رکھی گئی. ایک اونٹ کی اجڑی کا وزن کم سے کم 30 سے 35 کلو ہوتا ہے. وہ غلاظت سے بڑی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکا، کائنات کی عظیم ترین ہستی جس کو اللہ اپنا حبیب کہتا ہے، اس کے منہ پر کوئی تھوک دے، اس پر کوئی چلا دے، اس کو کوئی گالی دے دے، کوئی برا بلا کہہ دے، تو اجڑی رکھے، اس میں کپڑے لگا کے کھینچے باہر نکل جائے، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے، گڈھا کھود دے کے گڈھے میں گر جائے، اس کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دے، اس کو اتنا پتھر مار کے اس کے سر کا خون ایڑیوں سے بہہ جائے.
جس کے اندر کے اندر قوت ہے بدلہ لینے کی، وہ فرشتے سب اس کے ایسا نہیں تھے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر لگ رہے تھے تو وہ فرشتے کہیں مر نہیں گئے تھے، اور نہ وہ اللہ کہیں گم ہو گیا تھا، نعوذ باللہ، وہ اللہ بھی تھا، وہ فرشتے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اور جن بندوں کو آزماتا ہے اور جب اپنے نیک بندوں کو اور اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے اور جب آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ صبر جو ہے نا، یہ تو بنیادی وصف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صبر سے پریشان اللہ کے رسول، پر مصیبتوں سے اللہ کے رسول پریشان نہیں ہوتے تھے، پریشان ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مصیبت آ جائے تو بالکل کہنا کہ ہم نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان تو پریشان ہوگا، میں کوئی پتھر نہیں انسان ہوں، کیسے کہتا ہوں غم سے گھبراتا نہیں، انسانی فطرت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میت کو جب اتار رہے تھے قبر میں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے بڑے تعجب سے بولا، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ مطلب عام لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو سب کے پہاڑ ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل سکتے ہیں؟ انسان ہے، انسان، لیکن عظیم ترین انسان ہے۔ اور جملہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی رو رہا ہوں، لیکن یہ آنکھیں رو رہی ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں، دل مطمئن ہے اللہ کے اذن پر، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اس پر دل مطمئن ہے۔ یہ کیفیت ہے مومن کی۔ بہت بار ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں۔ سید حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک کو آپ نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں بے اختیار آنسو نکل گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ رونے لگے بیٹا، کہ یہ وہ مصعب ہے جو مکے میں گلیوں سے نکلتا تھا، تو جس گلی سے نکلتا تھا پتہ چل جاتا تھا کہ اس سے مصعب نکلتا ہے، اتنی خوشبو استعمال کرتا تھا۔ آج اس کی اللہ کے دین کے حالت کے راستے میں آج اس کی یہ حالت، جذبات میں، غم میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں انسان کا غمگین ہونا فطرت ہے، لیکن مومن کی خوبی یہ ہے کہ اس غم کو واویلا نہیں بناتا، اس پر صبر کرتا ہے اللہ کے بھروسے پر۔ خوشیوں میں، حالات کے اچھے ہونے میں، انعام ملنے میں، خوشخبری آنے میں، کوئی چیز مل جانے میں انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور انسان کے چہرے سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ان سے پھٹ پڑتی ہے، ان کے ایکشن سے، ان کے سٹائل سے، ان کی چیزوں سے نظر آنے لگتا ہے کہ ان کو مل گیا ہے اور وہ کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں اس کو ملتی ہیں تو اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ چیز اس کو اور نیچے جھکاتی ہے۔ جیسے درخت میں جب پھل لگتے ہیں تو اس کی شاخیں نیچے جھک جاتی ہیں، مومن کو جب کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ نیچے کی طرف جھک جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے دوسرے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکے۔ ہمیں اپنے دلوں میں اور ہمیں اپنے زندگی میں صبر اور شکر کی یہی کیفیت حاصل کرنی ہے، لیکن یہ تبھی حاصل ہوگی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ چیز بغیر صبر کرنے والے کو اور بغیر جو بڑے دل گردے والے ہیں ان کے علاوہ کسی کو میسر آتی نہیں ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو جہت سے حاصل ہوتی ہے، جو اللہ سے تعلق سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے بندے کو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا جان، مال، وقت، صلاحیتیں خرچ کرنی ہوتی ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جہاں وہ صبر اور شکر کی صحیح حال کیفیت کو سمجھ سکتا ہے، جہاں اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے اس آن اللہ کا کیا مطالبہ ہے اور اس سے کس قسم کا صبر مطلوب ہے اور کس قسم کا شکر مطلوب ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو منظور ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صابر اور شاکر بنائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والوں کا یہ ہے فرمایا نا کہ صبر کے لیے بہترین دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی دلی کیفیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم زبان سے بار بار ادا کرتے ہیں اس سے نہیں، یہ اس حساب سے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی آئے، اور جب بھی ہم پہ کوئی خوشی اور ہے، دونوں حالتوں میں ہم یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے جس حال میں بھی رکھا ہے یہ تیری مرضی ہے، اور ہم تیری مرضی کے آگے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، اور مسلم کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کا مطیع بنا کے رکھتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے رکھتا ہے، اللہ کے مرضی کے آگے اپنی مرضی کو غالب نہیں ہونے دیتا، وہی مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ایمان نصیب فرمائے۔ افریغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال اس سلسلے میں؟ سوال ہو تو پوچھ لیں بھائی، انمیوٹ کر لیں اور پوچھ لیں۔ السلام علیکم صدیقی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کرم، اللہ کا احسان۔ جی صدیقی صاحب، ہم نے آپ کے ایک ریکویسٹ کی تھی ٹاپک پہ، شاید آپ جی جی ذہن میں نہیں رہا آپ کے، ہم لوگوں کی ریکویسٹ کب ایکسپٹ ہوگی؟ میت والا نا؟ جی 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 میرے ذہن میں انشاءاللہ ہم پھر پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بس ریمائنڈر تھا ایک، میں سوچا دس از اونلی ریمائنڈر، میں سوچا ہو سکتا آپ بھول گئے۔ بولا نہیں مجھے، انشاءاللہ انشاءاللہ سب سے پہلے اسی مجھے لگتا ہے نیٹ ورک وہاں سے کمزور ہے، آپ کی آواز جو ہے بریک ہو کے آ رہی ہے، اسے سمجھ نہیں پا، مطلب زیادہ لیکن یہ ہے کہ یہاں تھوڑی دھند اس وقت زیادہ ہے اور سورج نکلا نہیں ہے، اس وجہ سے بھی کچھ ہو رہا ہے۔ جی جی انشاءاللہ آپ کے اس ٹاپک کا انتظار رہے گا بے صبری سے۔ سگنل ویک ہے بہت۔ کسی کے پاس ارشد بھائی ابھی آواز کٹ گئی تھی آپ کی، آپ آف لائن ہو گئے تھے، پھر سے بولیے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں کوئی آواز، آپ کے اور کوئی سوال ہے؟ نہیں میرا خیال ہے اور کوئی تو ان لاک نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے ارشد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ ٹھیک، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔